سچائی، سچ بولنا، دیانتداری، دیانت کو اپنانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، ایک مسلمان کی خوبصورتی ہے اور یہ جنت کی ضمانت ہے۔ تو میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں الشیخ پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر لکھوی صاحب حافظ اللہ تعالی، سر اسلام کے اندر سچ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ سچ کو اپناتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر سچ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیے، دین اسلام کی تمام اگر احکام کا اور تعلیمات کا خلاصہ اگر نکالا جائے جی، تو بنیادی طور پر جن باتوں میں محصور کر دیا گیا ہے وہ شاید یہ دو ہی ہیں جو آج آپ نے ٹاپک میں جو ہے وہ رکھی ہیں۔ جی، ایک سچائی ہے اور دوسرا امانت داری ہے۔ اور ہمیں جو حکم دیا گیا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ گویا کہ وہ لوگ جنہوں نے سچائی کو اختیار کیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں وہ بات جو کہ درست ہے اس کو اختیار کیا، اور وہ درست بات وہ اللہ رب العزت کے احکام کی صورت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اور سچائی اپنے آپ کو خود منواتی ہے، سچائی حقیقت ہوتی ہے، اور اس کے الٹ جو ہے وہ خلاف حقیقت جھوٹ ہے۔ جب انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں وہ برکات اسے حاصل ہوتی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ حکم ارشاد فرمایا نا کہ علیکم بالصدق، لوگوں تم پر سچائی لازم ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایاکم والکذب، جھوٹ سے رک جاؤ، سچائی کو اختیار کرو۔ کیوں؟ سچائی کو اختیار کرو گے، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ سچائی آپ یوں سمجھیے ایک دروازہ ہے، جی، آپ اس میں جب داخل ہوتے ہیں آپ کے لیے خیر اور برکات کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جی، بے شک۔ جب آپ سچائی کے اس دروازے میں داخل ہو گئے، سچائی کو اختیار کر لیا، آپ کے لیے ہر طرح کی نیکی آسان ہو گئی۔ اور نیکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ گویا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کبرا سغرا ملائے نا ذرا، کہ سچائی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، سچائی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ شیخ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ ایک بہت ایک طویل واقعہ بھی ہے، وہ جو صحابہ کرام غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ اکبر، کتنی برکتیں ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جی وہ جی 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے جو سیدنا کعب بن مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سچائی کو اختیار کیا۔ لوگوں نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے کہ ہم جنگ تبوک سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کے پیچھے رہنے کے ہمارا فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا، فلاں مشکل تھی، فلاں گھر خالی پڑے تھے، یہ ہو گیا وہ، یعنی جھوٹے بہانے بنائے اور جھوٹ کو اختیار کیا۔ اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جھوٹ نفاق کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان کی یہ صفت ہی نہیں ہے، مسلمان کی ایک اندر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، اور جھوٹ بھی ہو، اور جھوٹ بھی ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ پیچھے تو رہ گئے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں سچائی کو اختیار کروں گا، اور اس کے مجھے کوئی بھی اس کی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے میں اس کو برداشت کروں۔ اور پھر ہوا آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اظہار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری تیز تھی، میں جانا چاہتا تھا، اور میں اتنا پر اعتماد تھا کہ میں پیچھے قافلے کے ساتھ جا بھی لوں گا، لیکن میں سوچتا ہی رہ گیا کہ چلو آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، شام جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں، لیکن وہ گویا کہ میں زمین پر استثقلتم علی الارض، گویا زمین پر بھاری ہو گیا، تو میں پھر نہ نکل سکا۔ اور یہی ہوا کہ
یہ بھی خیر اللہ رب العزت کے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رحمت اور اپنی برکت سے نوازنا تھا سبحان حضرت کعب بن مالک کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو کیا ہوا پھر کہ جب انہوں نے سچائی کو اختیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری بات جو ہے وہ کھل کر بیان کر دی. پھر ان کی توبہ کہاں سے نازل ہوئی؟ اللہ آسمانوں سے نازل ہوئی. جب ان کی توبہ آسمانوں سے نازل ہوئی ہے اور پھر وہ پوری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئی کہ تم سچائی کو اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری برات آسمانوں سے نازل کر دیں گے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہے. شیخ عبد المنان عاجز صاحب، سر بتائیے گا، جس طرح شیخ صاحب بڑی خوبصورت انداز میں سچائی کے بارے میں، سچ بولنے والوں اور سچ کو اپنانے والوں کی اور جو اس کی برکتیں اس کے بارے میں فرما رہے تھے، دیانت داری، امانت داری جو اپنانے والے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا جی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن جو لوگ ہیں وہ امانت داری اور اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، پاسداری کرنے والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ایسی چیزیں شروع میں نبوت ملنے سے پہلے جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو مشہور ہونے کا موقع ملا یا آپ نے عزت پائی، وہ یہی دو چیزیں تھیں، صادق اور امین. الصادق الامین. اور یہی ان چیزوں کی بنیاد پہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان چیزوں کو اعتبار کرتے ہوئے درا در یعنی کہ دردوک جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے دین اسلام کو قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث. جی فرمایا کہ جس کی اس حالت میں جسم سے روح پرواز کر جائے کہ وہ ان تین چیزوں سے بری ہو، جس میں پہلی چیز الکبر والدین والغلول. الکبر یہ کہ انسان ہر قسم کے تکبر سے پاک ہو، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا تکبر نہ ہو. تکبر کیا ہے؟ باطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا. اس میں ایسے لوگ بھی جو امانت داری کے معاملے میں اگر ان کو کسی معاملے میں سمجھایا جائے تو وہ بجائے کہ اس حق کو ٹھکرا دے ان کو قبول کرنا چاہیے. اور دوسری چیز والدین، قرض. اگر کسی نے جوانی میں بوڑھا ہونا ہو تو وہ قرض میں اپنے آپ کو ڈال لے. قرض ایسی چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اور ہماری جو اس موضوع کا جو حصہ ہے والغلول، کہ خیانت کرنا. خیانت جب انسان کرتا ہے تو یہ حقوق العباد میں شامل ہوتی ہے. جی حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. حقوق اللہ، اس میں اللہ رب العزت نے اختیار رکھا ہے اپنے پاس، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اگر وہ چاہے تو انسانوں کو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے. لیکن حقوق العباد میں یہ خیانت یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بہت سارے لوگوں نے قیامت والے دن پل صراط پار کرنے کے بعد کنترا پل پر انہی ایسی چیزوں میں ہی پھنس جانا ہے. خیانت کر کے پہنچے ہوں گے، لوگوں کا مال کھا کے پہنچے ہوں گے. ایسے لوگ جو جنتی ہونے کے باوجود، ایسے لوگوں جن کا حق کھایا ہوگا لیکن امانت میں خیانت کی ہوگی، لیکن جب یہ حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی فدیہ نہیں ہوگا، کوئی پیسہ، کوئی سفارش، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہی وہ لوگ جنہوں نے امانت میں خیانت ہوگی، خیانت کر کر کے پیسہ جمع کیا، حق کھایا، والدین کے خاص کر جو بہنوں کے حصے کے معاملات میں یا کسی عہدے میں اگر خزانچی کے خاص کر جو بہت نازک معاملہ ہے، ایسے معاملات میں خیانت کی وجہ سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے آپ فائنینشیل مسائل کو دیکھتے ہیں، کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی مسجد ہے یا جامعہ یونیورسٹی اسکول، یعنی کہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ خیانت صرف مال میں ہوتی ہے یا پیسے دلے میں ہوتی ہے. جو عہدہ ملا ہے، جو ذمہ داری ملی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا گیا تو یہ اس سے بڑی خیانت میں چیزیں شمار کی، یہ خیانت میں یہ چیز آئے گی.
تو ایسے لوگ ہی قیامت والے دن ان کا خالی ہاتھ رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے بدلے میں، اس خیانت کے بدلے میں ان کی جو نیکیاں ہیں وہ حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ پروفیسر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو سچ کو اپنانے والے ہیں ان کی اہمیت اسلام کے اندر کیا، اس کی برکتیں کیا ہیں، اور اس کے جو برعکس ہے جو جھوٹ کو اپنانے والے ہیں، جو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کی بڑی مذمت اسلام کے اندر کی گئی ہے، حدیث کے اندر بڑی مذمت کی گئی ہے، قرآن مجید کے اندر بڑی مذمت کی گئی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں جو جھوٹ اپنی زندگی کے پہلوؤں کے اندر شامل کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم شیوخ نے بہت اچھی گفتگو جو ہے فرمائی اور ہمیں جو ہے مستفید فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے معاشرتی برائیوں کے حوالے سے یہ اہم ٹاپک ہے، دیانتداری اور یہ سچائی، اور اس کے برعکس جو جھوٹ ہے، خیانت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام چل رہی ہیں جی۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے کہ جب لوگوں میں یہ تصور آ جاتا ہے نا، اس کو برائی نہیں سمجھ رہے، یہ خطرناک ہے۔ اس وقت تک بھی اصلاح بڑی آسانی سے ممکن ہوتی جب بندہ گناہ کرے، برائی کرے، اور اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہو کہ ہے غلط، جی، تو نصیحت اثر کر جاتی ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ اور جب اس حد پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ امانت داری میں خیانت اس کا شیوا بن جاتا ہے، اور بات پہ اس کا جھوٹ بولنا عادت بن جاتی، جیسے نفاق کی علامات ہیں، جی، تو جب اس کو آپ سمجھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو وہ بڑا برا محسوس کرتا ہے کہ مولوی صاحب ساری باتیں، مسئلے اپنے پاس رکھیں۔ یہ ہم نے منڈیوں میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، بڑی پریکٹیکل لائف تھی دیکھنے کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ باہر کیف میں بات کروں گا تجارت کے حوالے سے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا ایماندار تاجر۔ میرے سامعین، میرے ناظرین اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ ایک بزنس مین جو ہے، اگر اس کے کاروبار کی بنیاد سچ پر ہے، ایمان پر ہے، تو اس کا درجہ معمولی نہیں ہے۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام کہ انبیاء کرام کے ساتھ میدان حشر میں اسے کھڑا کیا جائے گا سچ کی بنیاد پہ، انبیاء کرام کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ دنیا میں سچ کی بنیاد تھی، پھر اسے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن ہے سچے لوگوں کے لیے نفع کا دن، ان کے سچ کی بنیاد پر۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ تو سیدھی جنت ہے ان کے لیے۔ اب لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید بھائی مل رہا ہے انعام، ہاں دنیا میں کم ہے، آخرت میں زیادہ ہے۔ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ آپ اگر میں سچائی کی بنیاد پہ مال بیچ رہے ہیں تو لوگ آئیں گے ہمارے پاس۔ آج خالص دیسی گھی جو ہے جس کے پاس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اس کے پاس، مہنگا خریدنے کے لیے بھی تیار ہے۔ خالص دودھ مہنگا خریدنے کے لیے بھی تیار ہے، خالص شہد مہنگا خریدنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ کیا ہے کہ خیانت نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، سچ کی بنیاد پر ہے، فراڈ نہیں ہے اس میں، دھوکہ اب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہے؟ دیکھیں، اب یہ معاشرے میں ایسا ہوتا کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں سچ بولوں گا، امانت داری کا خیال رکھوں گا، خیانت نہیں کروں گا، تو شاید میرا رزق کم ہوگا۔ وہ رزق بڑھانے کے چکر میں یہ سارے کام کر رہا تھا۔ اسے پتا ہوتا ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں فریب کر رہا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، میں مال چھین رہا ہوں، میں ناحق کر رہا ہوں۔ کیا اسے نہیں پتا واجتنبوا قول الزور کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی، اور وہ 500 روپے لے کے عدالت میں بندہ گواہی دے جھوٹی دیتا ہے؟ گواہی دے رہا ہے۔ آپ کو 5 گواہ چاہیے، 10 گواہ چاہیے، عدالت میں پہنچے 10,000 میں 10 گواہ خرید لیں وہاں پہ۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخر معاشرے کے اندر یہ برائی کیوں بڑھ رہی؟ تصور میں یہ ہے کہ میں گناہ ہی رزق، نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں رزق شاید کم ہو جائے گا، میں رزق بڑھانے کے چکر میں ہوں، شاید پیسہ اس طرح اکٹھا ہو جائے گا۔ دھوکہ دے کے جو دکاندار بیچتے ہیں مال، فروٹ کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں، اب ان سے کہیں گے یہ بس جی ایسے ہی چلتا ہے، پھر کیا کریں جی۔ ماہ اچھا، رمضان المبارک میں تو ویسے بھی ہاں یہ جی، چیزوں کے ریٹ بھی بڑھا دینا، اور بعض دفعہ عموماً مارکیٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو اتنے میں لیا ہے۔ ہاں، جھوٹ بولنا، قسمیں کھا کے، اس کی مذمت الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے۔ اب میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تصور کیوں ہے یہ
یہ ایمان کی کمزوری دیکھیں، وہ تاجر الصدوق الامین میں نے بات کی کہ ایماندار سچا تاجر. ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ اگر میں نے فراڈ نہ کیا، دھوکہ نہ دیا، جھوٹ نہ بولا، خیانت نہ کی، مجھے شاید رزق نہیں ملے گا. رزق نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرزق یطلب الرجل کما یطلب اجلہ، بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے. اور موت کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ایسے برج ہوں، بند ہو جگہ، اپنے آپ کو مقید کر لو. اِنَّا جَعَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ موت کا لمحہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو. وہ موت تمہیں آ کے رہے گی، ڈھونڈ لے گی. اور اسی طرح رزق جو ہے وہ بھی انسان کو ڈھونڈ لے گا، یا تم رزق کے پاس چلے جاؤ گے یا رزق تمہارے پاس آ جائے گا. پھر حلال طریقے اپنانے چاہیے، حرام طریقے کیوں اپنانے چاہیے؟ ماں کے پیٹ میں، مادہ کے پیٹ میں، کسی بھی مادہ کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کون پالنے والا ہے؟ کوئی ہم کام نہیں کرتے، بزنس ہی کر رہے، کچھ نہیں کر رہے. اور پھر جب تک بڑے نہیں ہو جاتے، کسی مقام پہ پہنچتے، اس سے پہلے رزق 2 سال کے بچے کو کون دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ. 6 مہینے کے بچے کو کون پال رہا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو جب یہ تصور میں آ جائے کہ رزق تو اللہ نے مجھے دینا ہی دینا ہے، کیسا پھر دیکھیں ہم اپنے مقام کو دیکھیں کیسے گر گئے ہم، کے پرندے ہم سے آگے نکل گئے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی کہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہاں کے اللہ تعالیٰ نے چھپاؤں کا بھی ذکر کیا کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ، اس کے باوجود ہم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. دیکھیں محترم، بات بڑی شاندار ہو گئی. ذرا اپنے مقام کی طرف ہم دیکھیں. جی. کبھی پرندہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی فریب کاری نہیں کرے گا، جانور ہیں نہیں کریں گے اس طرح کی حرکت. کسی پرندے کو دیکھا نہیں بھائی، سب کو یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے، ہم نے کھانا ہے، ہم نے پینا ہے. کوئی جو پرندہ ہے کسی اولاد کے لیے اتنے بڑے گھونسلے نہیں بنا کے جاتا، اب یہ بنایا پوتے کے لیے بناؤں، پڑ پوتے کے لیے بناؤں. بس اسے طریقہ سکھاتے ہیں چگنے کا اور اڑنا سکھاتے ہیں. کبھی دیکھا ہو کہ کسی کتے نے بنا کے دیے ہوں 3-3 4-4 گھر، 5-5؟ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ نظام چلتا ہے، چلتا رہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہارا توکل اس طرح ہو جائے پرندوں کی طرح تو اللہ تمہیں بھی ویسے دے دے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سارا دن کھائیں پیئیں گے، کوئی سٹاک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بات ایمان کی ہے. جی جی. اگر وہ اتنا مضبوط ہو جائے تو پھر الحمدللہ اس کی برکات ہوں گی. آخری بات، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے یا نہ ملے، محترم شیوخ ہمارے تشریف لائے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے گفتگو سے مستفید ہوں. میں آخری بات یہاں پہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کی بات ہے، تجارت کی غرض سے گئے، اونٹ بیچنے تھے. اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا تھا کہ جس میں لنگڑا پن تھا، لیکن اس کا لنگڑا پن کچھ وقفے کے باہر، یعنی 5 7 10 کلومیٹر کے بعد ہی ظاہر ہوتا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چلنے پھرنے کے لیے گئے، دیکھ رہے ہیں باقی چیزیں، اور ساتھیوں نے وہ اونٹ بیچ دیا بغیر اس کا عیب بیان کیے. جب رسول جیسے ہمارے کہتے ہیں نکل گیا، قربانی پہ لوگ جانور بیچنے آتے ہیں نا، تو وہ سینگ لگا دیتے ہیں اس کو الفی کے ساتھ، کان جوڑ دیتے ہیں الفی کے ساتھ، اور پھر بڑا خوش ہوتے ہیں بے ایمانی کرنے کے بعد. نکال دیا ہے، نکل گیا جی، وہ بک گیا. انہوں نے بھی ایسے کلمات کہہ دی جی، نکل گیا بڑی خوشی کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو بیان کیا، اس کے عیوب کیوں نہیں بیان کیے. ابھی نبوت نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی دیانت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایسا واقعہ، اس کے ثمرات آگے دیکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز سواری پکڑی، رستہ معلوم کیا کہ قافلے والے وہ کدھر نکل گئے. وہ 5-6 کلومیٹر ان کے پیچھے گئے اور وہاں آپ نے ان کو آواز دی. جب ان سے ملے، ان سے کہا کہ دیکھو میرے ساتھیوں نے اونٹ بیچ دیا، اونٹ کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے، اب تم یا تو اونٹ واپس کر دو، اپنے پیسے لے لو، یا اس کی قیمت کم کر لو، میں اس کے پیسے کچھ دے دیتا ہوں واپس. وہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے، جب سے ہوش سنبھالی، آج تک ایسا تاجر نہیں دیکھا. منڈیوں میں گئے، بازاروں میں گئے، ساری جگہ دیکھی ہم نے، ملک پھر لیے، لیکن نہ شام میں نظر آیا، نہ عرب میں نظر آیا، نہ روم میں نظر آیا، نہ کسرا کے ایوانوں میں کہیں جہاں اس بازاروں میں جاتے تھے، ایران میں کہیں نظر نہیں آیا، فارس میں. یہ کیسا تاجر ہے؟ خیر، ان کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ طے کیا تو وہ ظاہر باتیں کرتے گئے. پھر جب اعلان نبوت ہوا
اس جگہ بھی خبر پہنچی، وہ دونوں سردار بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا بھی مکے میں آنا جانا ہے، بہت سارے تاجروں کو بھی جانتے ہیں، یہ کون شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا؟ تو اس کے بھائی نے بتایا کہ یہ فلاں شخص ہے جی، وہ اونٹ کے معاملے میں نہیں ہمارے پیچھے آیا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ جس نے اونٹ کے معاملے میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا، وہ کبھی اللہ کے معاملے میں غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ جی بہت شکریہ شیخ محترم۔ کیا امانت داری، دیانت داری مالی معاملات میں ضروری ہے یا زندگی کے جو دیگر پہلو ہوتے ہیں ان میں بھی ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال کیا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر جو ہے وہ بات ہو۔ اللہ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے، آمین۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ دیانتداری کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک محدود پہلو سے نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی، جی اس کا دائرہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، وہ اللہ رب العزت کے کچھ دیے ہوئے احکام ہوں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، یا کسی انسان کی طرف سے ہمیں کوئی پوچھی کوئی بات ہو جو کہ اس نے صرف اشارتاً ہی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ بات کی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ دیانتداری کے اس دائرے میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اب میں مثال کے طور پر عرض کروں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے، سوال میرا یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی، زبان اللہ کی دی ہوئی، کان اللہ کی دی ہوئی، ہاتھ پاؤں، لباس، رزق، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ اب یہ سب کچھ امانت ہے۔ آنکھ کو دیے، جو اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ دی ہے، اب اس آنکھ میں دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اٹھے تو اس کے حکموں کے مطابق اٹھے، جو جس نے یہ ہمیں آنکھ عطا کی ہے۔ کان سنے تو صرف وہی آواز سنے جو کان دینے والے کی رضا میں ہے۔ زبان بولے تو صرف وہی بولے جو جس نے یہ زبان عطا کی ہے، جس نے قوت گویائی بخشی ہے۔ رزق اللہ رب العزت کی طرف سے آتا، یہ امانت ہے۔ اسی طرح آپ اللہ رب العزت کے احکام سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو ہمارے جو دیگر پہلو ہیں عملی طور پر انسانوں کے حوالے سے، اس میں اگر اس کو لے چلیں تو یہ عہدے، جی یہ بھی امانت داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ۔ جی آپ اگر یہ عہدے، منصب، یہ ذمہ داریاں یہ نا اہل لوگوں کے سپرد کرنا شروع کر دیں تو قیامت کا انتظار کیجیے گا۔ اسی طرح ایک شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو وہ مشورہ بھی جو ہے امانت ہے۔ ایک شخص آپ سے بات کرتا ہے اور صرف وہ آپ سے بات کرتا ہے اور دائیں بائیں صرف دیکھا ہے اس نے، جی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات خفیہ کر یہ رہا ہے، رازداری میں یہ رازداری، المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی چیز پکڑا دی ہے تو وہ امانت۔ اچھا مجھے یہ بات جو ہے وہ اپنے کولیگ سے سمجھ آئی، ہمارے ایک ساتھی بڑے ہی پیارے دوست ہیں اور میرے لیے تو اس کے بعد مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم دونوں اپنے سٹاف روم میں داخل ہو رہے تھے، میرے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ان کتابوں کے لیے کوئی شاپر مل جائے تو میں جو ہے شاپر میں وہ کتابیں ڈالوں اور جو ہے اسے محفوظ کر لوں ذرا۔ اور جب ہم سٹاف روم میں داخل ہوئے تو سامنے جو ہے وہ شاپر پڑا ہوا، میں نے کہا لیں جی شاپر مجھے مل گیا۔ تو مجھ سے وہ فرمانے لگے جواد صاحب کیا یہ شاپر لینا آپ کے لیے جائز ہے؟ کیا بات ہے۔ مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ امانت داری کیا ہے۔ کسی کی چیز میں کیوں اٹھاؤں؟ حالانکہ شاپر ہم معمولی چیز ہے، یہ بظاہر ایک معمولی چیز ہے، لیکن دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں لے سکتے جو آپ کی نہیں ہے۔ اسی طرح بحرین سے کچھ خوشبوئیں آئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو یہ خوشبوئیں اب تقسیم کرنا تھیں مجاہدین کے درمیان۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقوی کے کیسے پہاڑ ہیں اور کیسے بلند منصب پر جو ہے وہ فائز ہیں۔ دیانت داری ملاحظہ کیجئے کہ ان کے گھر والی کہتی ہیں لائیے یہ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتی ہوں، فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تمہیں نہیں دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا۔ کہتے کیوں؟
عین ممکن ہے کہ تیرے ہاتھوں کو یہ خوشبو لگے اور تو اپنے بدن پر جو ہے وہ لگا لے، اپنے جسم پر لگا لے، اور اس کا حساب عمر دیتا رہے۔ عمر دیتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے، جی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے کس قدر محبت رکھتے تھے۔ اللہ آپ ان کے لیے ممبر سے اتر آئے، آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو تھام لیا اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی احبہ واحب من یحبہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً انہوں نے ایک کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈال لی۔ محبت اور پیار اپنی جگہ پر، لیکن یہ معاملہ ہے دیانتداری کا، دیانتداری کا، یہ معاملہ ہے اللہ کے حکم کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ میں انگلی ڈال کر جو ہے وہ کھجور باہر نکال دی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل جو ہے وہ کوئی صدقے کا مال جو ہے وہ کھائے، اور صدقے کا مال چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور یہ امانت ہے۔ دیانتداری کا دائرہ جو ہے وہ محض مالی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ زندگی پر انسان کو جو کچھ میسر ہے خدائے باری تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جو انسانوں کی طرف سے میسر آیا ہے یا کوئی ذمہ داری دی گئی ہے وہ انسانوں کی طرف سے جو ہے وہ امانت ہے۔ آپ کسی جو ہے شاپ پر جاب کر رہے ہیں، آپ کسی جو ہے وہ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جو کام دیا گیا ہے اس کو اپنی پوری جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ اور پوری توانائیوں کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ جو ہے وہ دیانتداری ہے۔ اور ہمارے آج کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ کام خراب ہے کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، لیکن ججز صاحبان سے لے کر وکلاء تک، وکلاء سے لے کر گواہوں تک، اور گواہوں سے لے کر مدعی اور مدعا علیہ، سب لوگ کیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات طے کر لی گئی ہے جب تک بددیانتی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارا جو ہے وہ کام نہیں نکلے گا۔ اور کیا ہے کہ ادھر سے بھی پیسے لے لیے، ادھر سے بھی پیسے لے لیے، سچ جھوٹ بددیانتی ہر طرح جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور یہ کرپشن اس قدر زیادہ ہے۔ خاص طور پر میں اس وقت آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ہمارے اکاؤنٹ آفیسز جتنے بھی ہیں جی، ہمارے کلرک حضرات، کیوں ایسا نظام بن گیا ہے ہمارے جو ہے وہ پولیس کے شعبے میں، ہمارے دیگر بہت سارے جو ہے وہ شعبہ ہے زندگی میں، کہ ہم تب تک جو ہے وہ کام مکمل کروا ہی نہیں پاتے جب تک جو ہے وہ کسی کو رشوت نہیں دے دیتے، جب تک جو ہے وہ کوئی خیانت جو ہے وہ کر نہیں لگتے اپنے عہدے کے اعتبار سے یا اپنے منصب کے اعتبار سے، جب تک جو ہے وہ دو نمبری نہیں کر لیتے۔ جی، تو یہ ایک جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، شیخ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، یہ شاید اس بنا پر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے یہ کلچر کہ ہم اس کی سنگینی کو، اس کی گناہ کی سنگینی کو ہم سمجھ نہیں رہے، اور ہم نے اس کو گویا کہ حلال اور درست سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک گناہ کے اوپر بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم جو ہے، ایک تو ہوتا ہے نا گناہ، تو اور دل میں جو ہے وہ اس کے ایک خلش موجود ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس سے اگلی جو ہے وہ خرابی یہ ہے کہ ہم اس کو جائز اور درست سمجھ رہے ہیں، گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ وہ جس طرح حدیث کے حضرت ابو ہریرہ غالباً ان کے بارے میں ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے گناہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے ناک سے مکھی کو اڑا دی، بالکل ایسے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے ہے کذباب مر علی انفی فقال ہکذا، اور مومن کی مثال اس کے مقابلے میں بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے کأنہ قائد تحت جبل، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور یہ پہاڑ اس کے اوپر اب گرا کہ اب گرا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ شیخ۔ آپ کیا فرماتے ہیں اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیانتداری کو اپنا لیا جائے، سچائی کو اپنا لیا جائے، تو کیا مسائل، جو بہت سے مسائل جس طرح شیخ صاحب نشاندہی بھی کر رہے ہیں، تو کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور کون سی ہماری زندگی کے اندر بہتری ہو سکتی ہے؟
جب تک کسی چیز کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک جو اس چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا. جی. اور اہمیت جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے، اور گناہ کی تعریف بھی یہی ہے، الاسم ما حاک فی صدری کا. جو گناہ ہے وہ جب انسان کرتا ہے تو اس کو سینے میں کھٹکتا ہے، خلش ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ غلط کام کرنے لگا ہوں. اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا تو بلا جھجک اس کو سر انجام دینے میں کوئی کسی قسم کی شرمندگی، کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہوگا. اور جب تک اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہ ہوگا اس وقت تک انسان ایسی چیزوں سے دور نہیں بھاگ سکتا، تقوی اختیار نہیں کر سکتا. اور جب یہ چیزیں انسان ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے کہ اس کو گناہ نہ لگے تو پھر معاشرے میں اسی طرح ہی فساد برپا ہوتا ہے. اور خیانت کے معاملے میں، یہ جھوٹ کے معاملے میں، ایک چھوٹے سے جھوٹ کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں سنگینی پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اور خیانت کرنے کے معاملے میں اگر خاص کر بھائی کے ساتھ کسی قسم کی خیانت کرتا ہے یا دوست کے ساتھ کسی قسم کی خیانت کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اعتماد کھو دیتا ہے. اس سے بہت سارے معاشرے میں فساد کا اندیشہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس دنیا میں اس فساد سرکشی کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، نہ ہی فساد کا ارادہ رکھتے ہیں. سرکشی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے سے بڑھ کے کسی کو کچھ نہ سمجھے. اس کے نزدیک نہ اللہ رب العزت کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے والدین، نہ اساتذہ، نہ کسی معاشرے کی پرواہ ہوتی ہے. بالکل سرکش جب انسان ہو جاتا ہے تو جو دل کرتا ہے، جو دل چاہے، وہ اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنی منمانی کرتا ہے. اور جب یہ چیز سرکشی آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد نکلتا ہے. اور جب فساد ہوتا ہے تو معاشرے میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور آگے بہت ہی قیمتی جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو ڈرنے والے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کا ڈر آ جائے گا تو ایسی چیزوں سے انسان خود بخود ہی بچ جائے گا. جی بہت شکریہ. کہ مختصر الاسان ٹی وی کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں، اور آخری پیغام جو سچائی دیانت داری کے والے سے، کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. میں احسان ٹی وی کے جو آنرز ہیں اور آپ تمام احباب جو اسے لے کر چل رہے ہیں، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. ایک وہ خوبصورت جو ہے وہ نظام اور آپ نے ٹی وی چینل جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اللہ رب العزت اسے بہت برکتیں عطا فرمائے. اور وہ کام جو آج سے پہلے بہت سارے چینل نہیں کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کا دیکھ کر جو ہے بڑی خوشی ہوئی. اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے. اور دیانتداری اور سچائی کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ یہ ہم اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان سلامت ہے. اگر ایمان نہیں تو امانت، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت ہے. بہت شکریہ. دل تو بہت کر رہا ہے جی اسلام. شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ سے اور عاجز صاحب سے مزید گفتگو کی جائے. اتنی خوبصورت اور قیمتی آپ گفتگو فرما رہے تھے. کل انشاءاللہ العزیز نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی زندگی کے اندر ہمیں سچائی کو، دیانتداری کو اپنانا ہوگا. اگر آپ لائر ہیں، وکیل ہیں، تو سچ اور دیانتداری کو اپنانا ہوگا. ایک مسلمان کا یہ شیوا ہے، ایک مسلمان کی یہ صفت ہے اور جنت کی ضمانت ہے. آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی دینی ادارے سے منسلک ہیں، کسی کمپنی سے منسلک ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں دیانتداری کو اور سچائی کو اپنانا ہوگا. جس طرح ڈاکٹر جواد حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کی یہ سارا کا سارا جو جسم ہے، جو باڈی ہے، اور اس کے جو سارے کے سارے اعضاء ہیں، یہ بھی امانت ہیں. ان کے اندر بھی امانت اور دیانتداری کو اپنانا ہوگا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.